تحریک انصاف نے شیر افضل مربت کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا الزام، 3 دن میں وضاحت پیش کرنے کا حکم۔ پارک لین اور توشخانہ گاڑیوں کے کیس میں آصف علی زرداری کو صدارتی استثناء مل گیا۔ احتساب عدالت نے صدر کے خلاف مقدمے کی کارروائی روک دی۔ پاکستان کا آئی کیوب قمر کے کامیاب لانچ کے بعد ایک اور سیٹلائٹ لانچ کرنے کا فیصلہ۔ MM-1 23 مئی کو خلا میں چھوڑا جائے گا۔ جدید ترین مواصلاتی نظام کی تشکیل میں مدد ملے گی۔ 5G اور انٹرنیٹ کی بہتر دستیابی یقینی بنائی جا سکے گی۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ کی ملاقات۔ شہباز شریف کی برطانیہ اور دیگر ممالک سے سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار۔ واضح کیا حکومتی گورننس کے ڈھانچے اور ادارہ جاتی اصلاحات کی طرف گامزن ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے PTI اور حکومت کے درمیان مذاکرات پر پھر آمادگی ظاہر کر دی۔ بانی PTI پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ بیٹھنے کا الزام۔ فواد چودھری نے مذاکرات کی پیشکش کو درست سمت میں قدم قرار دے دیا۔ بجلی بلوں نے ہر کسی کو دیوالیہ کر دیا۔ وفاق پن بجلی کے 32 ارب روپے کے واجبات ادا نہیں کر رہا۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا شکوہ۔ نگراں حکومت کے کسی بھی غیر قانونی کام کے احتساب کا اعلان۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 13 مئی کو پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ پیر کو ہونے والا اجلاس موجودہ اسمبلی کا 5واں اجلاس ہوگا۔ لاہور میں سرکش ڈاکو کے ہاتھوں ہولناک واردات۔ ہڈیارہ کے علاقے میں باپ کے سامنے بیٹے کو گولی مار دی۔ بیٹا باپ کے سامنے دم توڑتا رہا۔ بے رحم ڈاکو لوٹ مار کرتے رہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کہ الیکٹرک کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے خلاف درخواست کی سماعت۔ عدالت نے حکم امتناع میں 23 مئی تک توسیع کر دی۔ کراچی میں ملیر کے امتحانی مرکز پر طالبات کو زمین پر بٹھانا کنٹرولر کے گلے پڑ گیا۔ بد انتظامی پر شوکاز نوٹس جاری۔ نوٹس میں ڈان نیوز کی خبر کا حوالہ۔ میٹرک امتحانات کے 5ویں دن مسلسل 5واں پرچہ آؤٹ۔ اور قومی ہاکی ٹیم کے لیے 13 سال بعد تاریخ رقم کرنے کا موقع۔ ملائیشیا میں کھیلے جا رہے سلطان ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں آج جاپان سے مقابلہ ہوگا۔